جو چنگا کوئی نہیں، لہو چنگا کوئی نہیں، جو نام علی سن کے مونچا وٹاوے یا بندہ غلط دے یا پیو چنگا کوئی نہیں۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلامی ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ السلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کم ہے اور بس تھوڑی سی گفتگو ہے، ایک نقطہ سمجھانا ہے، اس کے بعد آپ علم میں ہے نا کہ پاکستان بھی شب قدر میں بنا تھا انشاءاللہ۔ اس مناسبت سے بچے پرچم لے کے آئیں گے اور ہم سب مل کر قومی ترانہ پڑھیں گے، کیونکہ قومی ترانہ بھی ایک دعا ہے۔ کیا ہے؟ اس آرزو کے ساتھ دعا کریں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک اس پاکستان کو سچا پاکستان بنائے۔ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ مولا جب بندوں کو دیتا ہے اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہے عدل اور ایک ہے فضل، یاد ہے؟ ایک ہے اور ایک ہے عدل۔ وہ ہوتا ہے جو کسی انسان کی اوقات کے برابر ملتا ہے، اس کی محنت کے، اس کے حق کے، اس کی اوقات کے۔ مولا سب کو دیتا ہے، رب جو ہوا اس نے سب کو دینا ہے، مگر کسی کو دیتا ہے عدل کے راستے سے، یعنی اس کے حق کے برابر، اور دوسرا طریقہ ہے فضل۔ فضل کیا ہوتا ہے کہ حق کہیں نیچے رہ جائے اور عطا کہیں اوپر ہو جائے، اس کا نام کیا ہے؟ عدل ہوتا ہے حق کے برابر، فضل ہوتا ہے حق سے کہیں بولیے۔ اب شب قدر رات ایک ہے اور 1000 مہینوں سے تو یہ عدل ہے، بولے یہ کیا ہے؟ فضل بھی ڈاڈا سارا، تو یہ کیا ہے؟ سوئے ہوں کو شب برات میں بخش دینا عدل ہے، اور 100 برس کے گناہگار کو کوئی سزا کیے بغیر ایک آنسو بہانے پہ چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ بولیں اس امت پہ بڑے فضل ہیں، اس امت پہ یہ جو چھوٹے سے بچے کا 4-5 گھنٹے میں الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھنا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ پچھلی کتابوں میں سے کسی کتاب کا حافظ نہیں ہوتا تھا، یہ حافظ ہونے کا شرف بھی قرآن کو ملا ہے اور امت مسلمہ کو ملا ہے۔ زبان جانگلی ہوتی ہے نا، عربی بچہ جانتا نہیں اور پھر ایسا پڑھتا ہے کہ سننے والا جاتا ہی نہیں، تو یہ کیا ہے؟ میں نے چند مثالیں دی ہیں، بس بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ فضل سارا ہمارے حصے میں آیا کیوں؟ یہ صدقہ مصطفیٰ ہے، اور صدقہ مصطفیٰ کیوں ہے؟ بس یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضور کی امت پہ مولا نے عدل نہیں کیا، کیا کیا؟ بولے کیا کیا؟ فضل کیا۔ کیوں فضل کیا؟
یاد رکھیں لیڈر کا صدقہ پوری قوم کو ملتا واہ ہے، لیڈر کی خیرات پوری قوم کو ملتی ہے۔ دیکھیں عدل اور یہ فضل ہمارے حصے میں کیوں آیا؟ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، جس ہستی کا نام محمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم جس حسن کا نام محمد ہے، نہیں، جس حسن کا نام اور جس جلوے کا نام محمد ہے، وہ حسن عدل سے بن سکتا ہی نہیں۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ عدل سے بن سکتا ہی نہیں۔ وہ بنتا ہی فضل سے۔ سبحان اللہ، اصل گل یہ ہے واہ جس کا نام محمد ہے، جس کا نام محمد ہے، جس کا نام محمد ہے، وہ عدل سے بنتا ہی نہیں، وہ بنتا ہی کس سے؟ فضل سے، وہ بنتا ہی کس سے؟ فضل سے، تو پھر یارو جو خود فضل سے بنا ہو، ہائے ہائے، جو خود فضل سے بنا، تو جو اس کے قدموں میں بیٹھیں گے اللہ اکبر، وہ عدل پائیں گے کہ فضل پائیں گے؟ کیا بات، کیا پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ جس کا نام محمد ہے، جس کا نام وہ عدل سے کس سے بنتا ہے؟ تو فضل بھی ماڑا گیا نہیں۔ ہائے، اب میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ محمد فضل سے کیسے بنتا ہے۔ محمد فضل سے کیسے سنیں، پھر میں بتاؤں گا کہ اللہ نے فضل سے کیوں بنایا، عدل سے کیوں نہیں بنایا۔ دیکھیں میں اکثر بتاتا ہوں نا کہ جب مکے والوں نے کہا، جب حضور نے نعرہ لگایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مکے والوں نے کیا کہا؟ بولو 100 دفعہ تو سنا چکا۔ مکے والوں نے کہا کہ محمد تیرا خدا نظر نہیں آتا، تو کوئی تو پھر فضل سے بنے ہوئے، اللہ اللہ، عدل سے نہیں۔ فضل سے بنا، جو عدل سے بنے تھے ان کے حصے میں یہ شرف نہیں آیا۔ نہیں آئی، واہ، محمد بنا تھا فضل سے، تو پھر فضل سے بنے ہوئے محمد نے کیا کہا کہ میں 40 برس کا ہوں، اللہ 40 برس کا، اسی مکے میں رہا ہوں، جنت میں رہ کے نہیں آیا، واہ واہ، جنگل میں رہ کے نہیں آیا، اسی مکے میں رہا ہوں۔ تو پھر آؤ مکے والوں سارے اکٹھے ہو جاؤ اور ایک محمد کی 40 سالہ زندگی میں ہائے، ایک عیب تو نکال دو۔ اللہ سبحان اللہ، ایک عیب تو نکال کے دکھاؤ، تو پھر سارا مکہ خاموش ہوا کہ نہیں؟ تو سارے مکے نے کہہ دیا کہ سونیا تجھے نبی مانے نہ مانے کے بعد کا مسئلہ، اللہ اکبر، پر یہ اقرار کرتے ہیں کہ تیری ذات میں کوئی عیب کوئی عیب ہے، اب مجھے بتانا یہ جو بے عیب ہونا ہے یہ عدل ہے یا فضل؟ عدل یہ ہے کہ بندے میں عیب ہوتا ہے، کہ بندہ جو ہوا بندہ بے عیب ہونا بندے کی شان ہی نہیں، شان تو اس کی ہے۔ ہر خطا سے پاک ہونا، ہر گناہ سے پاک ہونا، ہر نقص سے پاک ہونا، ہر عیب سے پاک ہونا یہ بندے کی اوقات نہیں ہے، کہ اس کی شان ہے۔ تو پھر محمد جب کہتا ہے کہ میری 40 برس کی زندگی میں کوئی عیب تو نکال کے دکھاؤ، تو یہ مولا کا عدل نہیں بول رہا، یہ مولا کا فضل بول رہا۔ سبحان اللہ، بس ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت ہو گیا۔
پھر یہ پہلی بات. دوسری بات، حضور رات کو جاگتے ہیں، اتنے نفل پڑھتے ہیں کہ حضور کے پاؤں سوج گئے. اسی تراویح پڑھ کے تھک گئے، ایک تسبیح پڑھ کے رہ گئے ہیں، وہ بھی سال بعد. ہائے ہائے، تو جس سے یاری لگائی ہے کبھی اس کا بھی نہیں سوچا. اتنا قیام کرتے کہ حضور کے پاؤں سو جاتے، خون رسنا شروع ہو جاتا. تو صحابہ رو پڑتے. صحابہ کیا کہتے؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ، گناہ تو ہمارے ہیں، تو یہ کام تو ہمارا ہے کہ ہم روئیں، نفل پڑھیں، آنسو بہائیں. آپ تو گناہوں سے پاک ہیں. یہ کس نے کہا؟ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں میرے بھی گناہ ہیں. حضور نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میں گناہوں کو بخشوانے کے لیے تو یہ نہیں کر رہا، میں تو شکر ادا کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ مولا تو نے مجھے ہر عیب سے پاک بنایا. تو یاد رکھنا، باتیں بہت ساری ہیں، بس ایک بات میں نے سمجھا دی ہے. حضور کا ہر عیب سے پاک ہونا یہ عدل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ بولو یہ کیا ہے؟ اسی لیے سنیں، صحابہ کرام حضور کے سامنے بیٹھے تھے، جوش آیا اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آئندہ ہم گناہ کریں گے، آئندہ ہم گناہ کریں گے. تو سنا خوش نہیں ہوا. ہائے ہائے، کہا صحابہ ایسے نہ کرو، ایسے نہ کہو. اگر تم گناہ نہیں کرو گے نا تو پھر مولا کچھ لوگوں کو پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے، اور پھر وہ معافی مانگیں گے اور مولا انہیں معاف فرما دے گا. اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ گناہ گار ہونا یہ بندے کے عدل ہے، یہ بندے کی فطرت ہے، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی. داغ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کے ولی سے بھی، اللہ کے کبھی نہ کبھی کوئی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. تو جتنا مرضی ولی ہو پر ہے تو بندہ نا، خدا تو نہیں نہ بنا، ہے تو بندہ. تو یارو بندہ ہو کر کیا ہر عیب سے پاک ہونا عدل یہ کیا ہے؟ تو سنو، مصطفیٰ سر سے لے کے پاؤں تک فضل ہی فضل ہے، فضل ہی فضل ہے، فضل ہی فضل ہے. ارے وہ بنا ہی فضل سے ہے، اس کی بھٹی میں فضل ہے، اس کی فطرت میں فضل ہے، اس کی نہاد میں فضل ہے. مصطفیٰ فضل کے بغیر بن سکتا ہی نہیں. اب میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. حضور مکے کی سرزمین پہ چلیں گے اور مولا مٹی کی قسمیں اٹھائے، یہ عدل ہے؟ او بولو، اپنے عرش کی قسم اٹھاتا تو عدل بنتا تھا کہ اس کا عرش ہے، پر انہوں نے اپنے عرش کی قسم نہیں چکی، مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی بھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فضل ہے. سونا چاہے کہ قبلہ بدل جائے، نماز آدھی ہوئی ہو تو پھر مولا کہے سونیاں تو چاہ لیا کہ اسی کر دیتا. اگلیاں 2 رکعتاں ادھر منہ کر کے ہونیاں ہی نہیں، ہونے ہی منہ پر آتا. یہ عدل ہے؟ اور بولو، اس کی نماز جس قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے وہ نماز پڑھنے والے کی ہی مرضی سے بنے، یہ عدل ہے؟ مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی مولا قصبے اٹھائے تو یہ مصطفیٰ کے قدموں کو چومنے والی سرزمین کو جنت کا باغ بنائے، روضۃ من ریاض الجنہ. تو یہ عدل ہے؟ گل سمجھ آ گئی کہ مولا مصطفیٰ بنا ہی فضل سے. اور پھر اب دیکھیں، مولا نے اپنے آپ کو کہا محمود اور سونے کو کہا
محمد کیا اپنا نام کیا رکھا بولو, اور یار کا نام محمود کہتے ہیں. جس کی ایک دفعہ بھی تعریف ہو جائے نا وہ محمود ہوتا ہے. کہ محمد ایک باری نہیں, جس کی بار بار تعریف ہونا اور تعریف مکے ہی نہیں ہوتا. 600 سال شیخ سادی نو ہو جان, اسی پھر بلا گلولا پڑھ کے 100 سال امام احمد رضا کو ہو جائیں, ہم پھر سب سے اولا والا ہمارا. تو محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم ہونے پہ اب مجھے ایمان سے بتانا خود محمود بنا, یار کو محمد بنا. اب حضور کا محمد ہونا عدل ہے کہ فضل ہے؟ ارے بندے کی اوقات تو یہ تھی کہ بندہ بھی محدود, اس کی تعریف بھی محمود, مگر آمنہ کا لال خود بھی محدود نہیں ہے, اس کی تعریف بھی محدود نہیں ہے. اب یہ عدل ہے کہ فضل ہے؟ گل سمجھ آ گئی؟ مثالیں بہت ساری, ٹائم تھوڑا ہے, بس یہ بتانا تھا کہ حضور بنے ہی بولو نا, حضور بنے ہی جڑا بنیا ہی فضل نال ہوئے تو شب قدر تو اس کا بڑا تحفہ نہیں, ادنا خیرات ہے, ادنا خیرات ہے. اس کے ہاتھوں سے جو بھی ملے گا اس میں فضل کا رنگ ہوگا. صحابی روزہ توڑ کے آ جائے, عدل کہے 60 روزے اور رکھنا, عدل کہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, عدل کہے غلام آزاد کرنا, وہ کہے سونیا عدل میرے کو نہیں ہونا, فضل والا مزہ چکھا. تو پھر سونے نے کہا یہ کھجورے لے جا مدینے کے غریبوں میں بانٹ دے. اس نے کہا سونیا فضل کرنا ہے تو پورا کر, فضل کرنا ہے تو پورا کر. میں مدینہ کے غریبوں میں بانٹوں تو میں کون سا مالدار ہوں؟ تو پھر سونے نے کہا اچھا پھر پورے کا پورا ہی فضل ہوگا, اپنے گھر میں لے جا, تیرے بچوں کا کھانا بھی ہو گیا, روزے کا کفارہ بھی ہو گیا. یہ عدل ہے کہ فضل؟ آج کے بعد مجھے بھی یہ نقطہ اب ملا کہ سونا بنیا ہی فضل ہے. اس لیے جب سونا دنیا میں آ گیا تو مولا نے عدل کا نظام ہٹا دیا, فضل کا نظام چلا دیا. فضل کا نظام اب صرف ایک بات سمجھ لیں کہ باقی سارے عدل سے ملے, باقی سارے عدل سے ملے, اور کلہ سونا کیوں فضل سے ملے یہ بھی سمجھ لو. باقی جو تھے نا 1,24,000 وہ صرف نبی تھے, وہ صرف پیغام لانے رسول تھے. تو سونا صرف نبی نہیں تھے. اگر سونا صرف نبی ہوتا تو عدل سے کام چل جاتا. سونا صرف نبی بلکہ اس کی دلیل بن کے آیا, اس کو منوانے والی دلیل بن کے آیا کہ آؤ محمد کی زندگی میں کوئی عیب تو نکال کے دکھاؤ. ہائے ہائے ہائے, بو جہل کی بھی مت ماری گئی. مصطفیٰ نے کنکریوں سے کلمہ پڑھایا نا تو بو جہل نے کہا لوگو یہ جادو ہے. مصطفیٰ نے انگلیوں سے چشمے جاری کیے. بو جہل نے کہا اور متاثر نہ ہونا, یہ تو محمد کا جادو ہے. مصطفیٰ نے چاند کے ٹکڑے کیے. پھر بو جہل نے کہا انہوں نہ منیا جی اے جادو. مگر جب سونے نے یہ کہا نا کوئی عیب تو کٹ کے کوئی پھر بو جہل دی بھی ماں مر گئی. ان کا بھی نا یہ بھی جادو ہے. آئے آئے ارے جادو تو پھر جادوگر کرتا ہے. اور مصطفیٰ کا بے عیب ہونا مصطفیٰ نہیں کہہ رہا, مصطفیٰ خود کہتا تو یہاں بھی جادو کا لیبل لگ جاتا. یہاں تو پورا مکہ کہہ رہا ہے کہ سہنیا تو ہر عیب سے پاک. اب وہ کس کو جادوگر کہے؟ مکے والوں کو کہے.
تو حضور کی سب سے بڑی شان یہ ہے، نبی ہونا بعد میں ہے، رسول ہونا پہلی شان کیا ہے کہ اس کی دلیل بن کے، تو اس کی دلیل عدل والا نہیں بن سکتا، اس کی دلیل کون بنے گا؟ اب سمجھ یہ بات کہ نہیں؟ اب میں کہوں گا نعرہ رسالت، اب رسول کہنے کو ہم رسول کہہ رہے ہیں، مگر دل میں توجہ یہ ہو کہ جس کا نام لے رہے ہیں فضل اس سے ٹپکتا ہے، فضل کی خیرات وہاں سے ملتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شب قدر میں آنا، نفل پڑھنا، آنسو بہانا، مگر جس کا صدقہ ہے نا اس سے توجہ نہ ہٹانا، جس کا صدقہ ہے اس سے توجہ نہ ہٹانا، وہ مل گیا تو پھر شب قدر تیرا طواف کرے، وہ مل گیا تو جنتیں تیرے قدموں پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 1:30 بج گیا تو یہ اوپر چلی گئی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، 2:30 بجے مکمل ختم کرنا ہے، بعد میں سحری کی ہے نا، شب برات میں تو نفلی روزہ ہے مگر آج فرض روزہ ہے، تو یہ کسی نے چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال کیا میں نے عرض کیا کہ حضور کس سے بنے؟ اس لیے حضور کا پورا دین ہی فضل والا ہے، پورا دین ہی فضل والا۔ اور آج اگر ہم آج امت مسلمہ پہ جتنا زوال ہے، کیا ہے؟ زوال ہے، علمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے کیا ہے؟ زوال ہے۔ اگر یہ زوال کسی اور امت پہ آیا ہوتا نا تو وہ کبھی کی مٹ گئی ہوتی، وہ کبھی کی مٹ گئی ہوتی، مگر آج امت مسلمہ اتنے زوال کے باوجود، شیطانوں کے حملوں کے باوجود، دشمنوں کے برگزانے کے باوجود، آج کروڑوں لوگ اگر مسجدوں میں رب کو یاد کر رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے ہیں، تو خدا کی قسم یہ عدل والا معاملہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے فضل والا معاملہ ہے۔ اس کے بندے ہوتے کبھی کے مٹ گئے ہوتے، مگر وہ اپنے سونے سے کہتا ہے کہ سونیا میرے بندے تو بعد میں ہیں، تیرے غلام پہلے ہیں، تیرے غلاموں کو میں کیسے مٹنے دوں، کیسے مٹنے دوں؟ یہ درود پڑھنے والے ہیں، سلام پڑھنے والے ہیں، نعتیں پڑھنے والے ہیں، بے شک ان کے پلے کچھ نہ ہو مگر ان کے ہاتھ میں تیرا دامن تو ہے۔ یہ ساری نعمت ایک فضل ہے، اس لیے کہ سونا فضل والا ہے۔ میری گل سمجھ آ گئی؟ باقی اگلی باری ابھی وہ بچے آئیں گے، آپ بیٹھے رہیں، تو آپ کھڑے ہوئے۔ اس قومی ترانے کو ہم نے کیا سمجھ کے پڑھنا؟ پاک سرزمین، کہ پاک سرزمین ہمیشہ خوش رہے، آمین۔ تو یہ کیا ہے؟ دعا ہے، پورا ترانہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو وہ بچے آگے آ رہے ہیں، پورے خلوص کے ساتھ آپ نے اس ترانے کو پڑھنا ہے تاکہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور پاکستان حقیقی معنی میں پاکستان بن جائے۔ بس بیٹھے رہنا ہے، کھڑے نہیں ہونا، اس سے پھر محفل کا وہ سارا نظم جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ بیٹھے رہیں گے، آئے بچے آگے، بچے آگے۔ یہ جو پاکستان کا پرچم ہے نا جی، اس کے بارے میں بھی ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ پیچھے ہو جائیں گے، سامنے پیچھے ہو جاؤ اور آگے بڑھو۔ پروفیسر مرزا منور صاحب تھے، پاکستان کے چوٹی کے اقبالیات کے ماہر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ پرچم ذرا کھولیں، وہ کہتے ہیں کہ میں عمرے پہ گیا، مسجد نبوی میں کھڑا تھا گنبد خضرا کے سامنے، تو وہاں کے کچھ عربوں نے مجھ سے پوچھا
یہ پاکستان کے پرچم میں سفید رنگ کیوں ہے؟ اللہ کیا جو سعودیہ کا اپنا پرچم ہے وہ سارا سبز ہے، سارا یہاں کیا ہے تھوڑا سا. انہوں نے پوچھا کہ سفید بیچ میں کیوں ہے؟ آپ کا تو ملک بنا ہی اسلام کے نام پہ، تو سفید بیچ میں کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پھر وہ جواب میں نے نہیں دیا جو یہاں دیا جاتا ہے، وہاں جواب در مصطفیٰ سے ملا. سبحان اللہ. ذہن میں آ گیا نا، خیرات ملتی ہے نا. کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ پاکستان کے پرچم کو دیکھنے سے پہلے سبز گنبد کو دیکھو. اللہ تو گنبد سبز ہے اور ان کی جو بیس ہے وہ سفید ہے. وہ کیا ہے؟ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں جس میں وہ سوراخ بنے ہوئے ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا پرچم خود کچھ بھی نہیں، یہ گنبد خضرا کا عکس ہے. جتنا ادھر سبز ہے اتنا ہی ادھر سبز ہے، جتنا ادھر سفید ہے. کہا کہ یہ پاکستان کا پرچم کسی اور نے نہیں بنایا، مصطفیٰ نے اپنے مزار کا عکس اتار کے پاکستان کا پرچم بنا دیا. اس لیے شب قدر میں ملا نا. چلے شروع کریں. زمین شاد کیشور حسین شاد تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شاد سر زمین کا نظام قوت اخوت امان قوم ملک سلطنت آئندہ کا بندہ باد شاد باد منزل مراد رہبر ترقی و کمال ترجمان ماضی شان حال ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال سایہ خدائے ذوالجلال. پوری 1 بجے نمازیں اس ٹائم تک آپ کو جوس پیش کیا جائے گا. جس نے وضو کرنا ہے وہ تازہ وضو کر لیں. 1 بجے